بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میں ہوں محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عباسی اسلامک اسٹوڈیو۔ آج ہم رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلے میں جو آغاز کیا ہے ویڈیوز کا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لغت میں جو لفظ رمضان کے معنی ہے جلانا ہے، جلانا کیا، اور یہ لفظ جو ہے رمضان سے لیا گیا ہے کہ جس کے معنی حرارت کی شدت ہے۔ چونکہ اس مہینے میں انسانوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اس لیے اس ماہ کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ماہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان قمری مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام ہے۔ یہ وہ تنہا مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اور کسی جو قمری مہینہ یا کوئی بھی مہینہ ہے اس کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے۔ یہ واحد ہے مہینہ جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ رمضان رمض سے بنا ہے، جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عرب کی زبان سے جو ہے وہ نقل کیے گئے تو اس وقت جس طرح کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام جو ہے وہ رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان جو ہے وہ سخت گرمیوں میں آیا تھا، اسی لیے یہ نام رکھ دیا گیا۔ مفتی احمد یار خان تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ آتا تھا اسی سے اس کا نام رکھا گیا، اور جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا کہ جب پانی جم رہا تھا تو اسے جمادی الاول کہا گیا۔ اسی طرح بعض محدثین کے مطابق رمضان کا لفظ رمضان سے نکلا ہے، اور رمضا اس برستی بارش کو کہتے ہیں جو کہ موسم خریف سے پہلے برس کر زمین کو گرد و غبار سے پاک کر دیتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کی بارش ہے، سبحان اللہ، جس کے برسنے سے مومنوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ دلوں کو پاک کر دیتا ہے، جیسے بارش سے بدن دھل کر پاک صاف ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ رمضان میں نصیحت اور فکر آخرت کی گرمی سے دل ایسے متاثر ہوتے ہیں جیسے ریت اور پتھر دھوپ سے متاثر ہوتے ہیں۔ شرح ابو داؤد میں آتا ہے، رمضان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جھلسا دینے والا۔ اس مہینے کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اسلام میں جب سب سے پہلے یہ مہینہ آیا تو سخت اور جھلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت سے روزہ داروں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں ابو عمر بن علاء کا قول نقل کیا ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اونٹ کے بچے گرمی کی وجہ سے جھلس جاتے ہیں۔ ابو عمر کے علاوہ بعض دوسرے لوگوں نے وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی ہے کہ گرمی کی وجہ سے پتھر تپنے لگتے ہیں، اور رمضان گرم پتھروں کو کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور رمض کا معنی ہے جلانا۔ ریس لفظ رمضان پر غور کریں تو اس میں 5 حروف ہیں۔ رمضان میں رے، میم، ضاد، الف اور نون، یہ 5 حروف کا مجموعہ ہے، تو اس سے بنتا ہے رمضان۔ رے سے مراد ہے رحمت الہی، سبحان اللہ، اور میم سے مراد محبت الہی، اور ضاد سے مراد ہے ضمانت الہی، الف سے مراد ہے امان الہی، سبحان اللہ کی امان میں چلے جانا، اور نون سے مراد ہے نور الہی۔ تو رمضان کے مکمل معنی ہوئے کہ رحمت الہی، محبت الہی اور ضمانت الہی۔ اس الف سے تھا امان الہی،
اور نون سے نور الہی۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا اس کا جو ہے تفسیر ہے، اس کے الفاظ میں کتنی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب کرے اور ہمیں اس کے روزے جو ہیں وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادتوں کو میں بھی زیادہ سے زیادہ ہم ثواب کما سکیں، جو ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس بھی ضرور کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، کل مزید ویڈیو کے لیے ایڈوانس آج جو ہے وہ سعودی عرب اور مختلف عرب ممالک کے اندر جو ہے وہ کل انشاءاللہ تعالیٰ روزہ ہوگا۔ امید ہے کہ پاکستان میں بھی کل روزہ ہو جائے گا، اگر نہ بھی ہو تو پھر پرسوں ہوگا، زیادہ چانسز تو ہیں کہ شاید ہو جائے۔ تمام مسلمان دوستوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد ہو دل کی گہرائیوں سے۔ اللہ تعالیٰ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہم سب کے لیے رحمتوں سے بھرپور رحمتوں کی بارشوں ہم سب کے گھروں پہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں معاف کرے، سارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔